حضرت امام حسین کے سر نے 7 مردے کیسے زندہ کیے؟ شہادت امام حسین کے بعد جب آل رسول کو قید کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو تن سے جدا کر کے نیزے پر بلند کر کے شام کی طرف لے جایا گیا تو جہاں جہاں سے یزید کا قافلہ گزر رہا تھا لوگ پوچھ رہے تھے کہ یہ کس کا سر ہے اور یہ بیبیاں کون ہیں۔ جس کو بھی معلوم ہوتا تو ہر کوئی دل ہی دل میں ان ظالموں پر لعنت کرتا اور کوشش یہ تھی کہ یہ لین ہمارے شہر نہ رکیں۔ تو ویسے ہی چلتے چلتے جب یزید کا قافلہ کرتان تک پہنچا تو وہ لوگ پہلے ہی باخبر ہو چکے تھے کہ فوجی یزید نے اللہ کے رسول کے نواسے کو شہید کیا ہے، آل محمد کو قید کیا ہے، تو انہوں نے اپنے شہر کے دروازے بند کیے ہوئے تھے۔ قافلہ شہر کے باہر رک گیا اور درخت کے سائے میں یزید کے سپاہی سونے لگے۔ جب رات ہونے لگی تو رہبر قریب آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک نورانی سر ہے جس پہ آسمان سے فرشتے آ کے سلام کر رہے ہیں اور وہ سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ جیسے ہی واپس اپنے گھر گیا پوری رات سوچتا رہا کہ یہ کس مقدس ہستی کا سر ہے۔ بس فوراً صبح آ کے سپاہیوں سے پوچھنے لگا کہ یہ کس ہستی کا سر ہے۔ فوجی یزید نے کہا کہ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ کون حسین؟ اتنے میں شمر کہنے لگا حسین فاطمہ کا بیٹا محمد کا نواسا۔ وہ چینخ مار کر زمین پہ بیٹھ گیا اور کہنے لگا کتنے بدبخت ہو، اپنے رسول کے نواسے کو ہی شہید کر دیا۔ اور وہ رو رو کے کہنے لگا اے شمر مجھے اس مقدس سر کو ایک رات کے لیے دے دو۔ شمر کہنے لگا یہ قافلہ شام جا کے رکے گا کیونکہ ہمیں یزید سے بہت بڑا انعام ملنا ہے۔ رہبر نے کہا میرے پاس 10,000 درہم ہیں، اگر ایک رات کے لیے یہ سر دے دو تو وہ میں تمہیں دے دوں گا۔ سب آپس میں صلاح مشورہ کرنے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے کہ ایک رات اور رکتے ہیں۔ بالآخر ان ظالموں کو 10,000 درہم دے کے رہبر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر لے کے اپنے گھر آ گیا اور ایک پتھر پہ آ کے اس سر کو رکھا اور زارو قطار رونے لگا۔ اتنے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر سے آواز آئی اے رہبر یاد کر جب تم اولاد کی دعا کروانے کے لیے میرے نانے کے پاس آیا تھا اور تمہارے مقدر میں اولاد نہیں تھی، میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے تجھے 7 بیٹے عطا کر دیے اور تم نے کہا تھا ایک مرتبہ میرے گھر آنا۔ اے رہبر آج میں حسین تیرے گھر آ ہی گیا۔ بس جیسے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر سے یہ آواز آئی رہبر زور زور سے رونے لگا اور کہنے لگا اے میرے آقا حسین مجھے معاف کیجئے گا، اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں بھی آپ کے قدموں پہ قربان ہوتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے رہبر اللہ کی مرضی یہ ہے کہ کیونکہ اللہ کا دین میرے خون سے زندہ ہونا تھا۔ پوری رات وہ مولا حسین سے سر سے گفتگو کرنے لگا۔ جب صبح کا وقت قریب آیا تو رہبر نے سوچا کہ میں مولا حسین کا سر واپس کیسے کروں۔ تاریخ نے لکھا وہ جو 7 بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا سے ملے تھے ان میں سے ایک بیٹے کا سر قلم کر کے شمر کے پاس لے گیا۔ شمر نے جیسے ہی سر کھول کے دیکھا تو کہنے لگا یہ حسین کا سر نہیں۔ وہ واپس آیا، دوسرے بیٹے کا سر قلم کیا، انہوں نے دیکھا پھر کہا یہ حسین کا سر نہیں۔ ایسے کرتے کرتے رہبر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق میں اپنے 7 بیٹے قربان کر دیے۔ جب آخری بیٹے کا سر شمر نے دیکھ کے یہ کہہ دیا اے رہبر تو وعدہ خلافی کر رہا ہے، اگر حسین کا سر نہیں دیا تو ہم تیرے پورے خاندان کو قتل کر دیں گے۔
بس جیسے ہی واپس اپنے گھر پہنچا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر سے آواز آنے لگی، اے رہبر، اپنے سارے بیٹوں کے سار ان کے جسموں کے ساتھ رکھو، اللہ کے کرم سے تمہارے سارے بیٹے زندہ ہو جائیں گے، اور میرے سر کو اٹھاؤ فوجی یزید کے حوالے کر دو، کیونکہ یہ اللہ کی مرضی ہے، ہمیں شام تک پہنچنا ہے اور ہر گلی ایک ایک بازار سے گزر کے قرآن کی تلاوت سنانی ہے، میری بہن زینب کو خطبے دینے ہیں، اور ایک ایک بازار سے گزرتے ہوئے اسلام کی تبلیغ کرنی ہے۔ تو بس رہبر نے اپنے تمام بیٹوں کے سار ان کے جسموں پر رکھے، اور اللہ کے کرم سے وہ سارے کے سارے بیٹے زندہ ہو گئے۔ پھر روتا ہوا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو فوجی یزید کے حوالے کر دیا، اور کہتا ہے کہ کتنے بدبخت ہو تم کہ اپنے رسول کے نواسے کو شہید کر دیا، ان کی بیٹیوں کو قید کرتے ہو، ان پہ ظلم کرتے ہو، تمہارا یہ ظلم قیامت تک تمہارے لیے لعنت بن جائے گا۔ آج بھی اس پتھر سے خون نکلتا ہے جس پتھر پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو رکھا گیا، کیونکہ شہید کبھی نہیں مرتا اور خون ناحق کبھی نہیں